الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت کرتے تھے. تو یا تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یا پھر انہیں کسی طریقے سے معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی بنا پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے. اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مل کر کے مشورہ کیا اور کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ ہم عمر میں، طاقت میں، تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود والد گرامی ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ والد گرامی کی مدد کرنے کے اوپر ہم زیادہ قادر ہیں. اس لیے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ والد کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو سکے. اور اس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا پھر کسی کنویں کے اندر انہیں ڈال دیں. ان بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے کسی ویران کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس لیے اپنے اس منصوبہ بنانے کے بعد والد کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ کہ ہمارے ساتھ آپ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، تاکہ جس طرح ہم کھیل کود کریں تو یہ بھی اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کھیل کود میں شریک ہوں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر کے انہیں ایک کنویں کے اندر ڈال دیا. اور شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر کے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور ایک کرتا جو یوسف علیہ السلام کا تھا وہ اپنے ساتھ نکال کر کے اسے خون آلود کر کے اپنے والد کے پاس لے کر کے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ساری حقیقت سمجھ گئے. اب یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر تھے کہ قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر کے باہر نکل آئے. اب جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تو بھائی قریب ہی تھے، وہ آ کر کے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے اور اسے ہم بیچنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے
چند اشرفیوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے پر فروخت کر دیے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر گئے اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی صفات والا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آہ پر فریفتہ ہو گئی۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ جب جذبات پر زلیخا قابو نہ رکھ سکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا، اندر سے سارے دروازے بند کر کے انہیں لاک لگاتی گئی۔ فرمایا کہ گناہ کے سارے اسباب موجود تھے، عزیز مصر کی بیوی خود گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور کوئی آنے جانے والا نہیں تھا، راستے سب بند تھے، جوانی کی قوت اور طاقت بھی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ نکلنے کے لیے بھاگے اور زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ کرتا اس کے ہاتھ کے اندر آیا اور اسے پکڑ کر کے یوسف علیہ السلام کو باہر جانے سے روکنا چاہا، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر موجود تھے۔ جب دروازہ کھلا تو زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے ایک شیرخوار بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کی گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ اس لیے عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا ہی قصوروار ہے، اس لیے اس سے کہنے لگا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یوسف اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف تم اس سے درگزر کرو۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھریاں اور پھر رکھ دیے اور یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے آواز دی۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی محو ہو گئیں، ایسی مستغرق ہو گئیں کہ بے خیالی میں پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کہنے لگی کہ یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زلیخا کو موقع مل گیا اور کہنے لگی کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، تانا دیتی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلا، تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے لگی اور اپنے آپ کو بھی پیش کرنے لگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ہم تمہیں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی چالوں سے حفاظت فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو
جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو اسی زمانے میں 2 قیدی بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کے الزام میں جیل بھیجے گئے۔ اب ان 2 قیدیوں نے جیل کے اندر خواب دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر کے شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم میری بات سنو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ان دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد بغیر تعین کے انہیں تعبیر بتلا دی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ نجات پا لے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، جبکہ جو دوسرا تمہارا ساتھی ہے اس کو فیصلب فتأکل الطیر من رأسی، پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دن کے بعد جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو فیصلہ ہو گیا کہ جو شراب پلانے والا ساقی ہے وہ بے گناہ ہے، اور جو باورچی ہے، کک ہے، وہ قصوروار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو جب وہ جیل سے جا رہا تھا کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں ہے۔ جس وقت یہ واپس ہوا تو شیطان نے اسے بلا دیا، اور نتیجتاً یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال تک جیل میں رہے۔ اب اس دوران میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ کو خواب آیا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور 7 مزید خوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ ارکان سلطنت سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الجھے ہوئے پریشان خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اس وقت جب یہ خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکے تو وہ ساقی جسے جیل سے رہائی ملی تھی، یوسف علیہ السلام انہیں یاد آ گئے، اور انہوں نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا ہے اور صحیح تعبیر بتاتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے تعبیر پوچھ کر کے آؤں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، بادشاہ کا خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کر لو، اور ان کے بعد 7 سال سخت قحط کی آئیں گے، اور قحط کے ان 7 سالوں کے بعد پھر جو ہے بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوں گی۔ جس وقت بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتلائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ میرے خواب کی سچی اور صحیح تعبیر ہے، اس لیے فوراً اس آدمی کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ عام آدمی معلوم نہیں ہوتا بلکہ عظیم شخصیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کے قاصد پہنچے، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن۔ بادشاہ کا پیغام پہنچایا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی قید ختم ہو گئی،
تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر کے پوچھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی واضح الفاظ میں گواہی دے دی۔ تو اس موقع پر زلیخا نے بھی اقرار کیا اور کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق اور سچ واضح ہو چکا ہے، یہ میری غلطی تھی، میں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، یوسف علیہ السلام تو سچے تھے، ان کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔